حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قاضی بننے کا مطالبہ کرتا ہے وہ اپنے نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا، اور جس کو جبراً قاضی بنایا جاتا ہے اللہ اس پر فرشتہ نازل کرتا ہے جو اسے سیدھی راہ پر قائم رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قضاء کا طالب ہوتا ہے اور اس کے لیے سفارشی ڈھونڈتا ہے وہ اپنی ذات کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور جس کو جبراً قاضی بنایا گیا ہے اللہ اس پر فرشتہ نازل کرتا ہے جو اسے سیدھی راہ پر قائم رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو منصب قضاء پر فائز کیا گیا یا جو لوگوں کا قاضی بنایا گیا گویا وہ بغیر چھری کے ذبح کیا گیا، یعنی لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلہ کرنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاکم یعنی قاضی خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے اور صحیح بات تک پہنچ جائے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور جب فیصلہ کرے اور غلطی ہو جائے تو بھی اس کے لیے ایک اجر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو قاضی بنا کر یمن بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا، میں اللہ کی کتاب سے فیصلے کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کا حکم اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں موجود نہ ہو تو؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلے کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی موجود نہ ہو تو؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، تب میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو صحیح فیصلے کی توفیق بخشی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور بیٹھنے میں اس کے سب سے قریب عادل حکمران ہوگا، اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور اس سے سب سے دور بیٹھنے والا ظالم حکمران ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہیں کرتا، اور جب وہ ظلم کرتا ہے تو وہ اسے چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے اور اس سے شیطان چمٹ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو تم پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو، عن قریب تم جان لو گے کہ تم کیسے فیصلہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد میں ہمیشہ ایسے ہی فیصلے کرتا رہا۔ حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو بھی حاکم حاجت مندوں، محتاجوں اور مسکینوں کے لیے اپنے دروازے بند رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضرورت
حاجت اور مسکنت کے لیے اپنے دروازے بند رکھتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاکم غصے کی حالت میں فریقین کے درمیان فیصلے نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے میں رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے کھر یعنی جانور کا پاؤں کا نچلا حصہ بھی تحفہ دیا جائے تو میں قبول کروں گا، اور اگر مجھے اس کی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنا مقدمہ لے کر میرے پاس آتے ہو، میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنا دعویٰ بیان کرنے میں دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہو، تو اگر میں کسی کو اس کے مسلمان بھائی کا حق دلوا دوں تو گویا میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں، لہٰذا وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، دو آدمی ایک حضرموت سے اور ایک کندہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کندی نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس پر کندی نے کہا، یہ میری زمین ہے اور میرے قبضے میں ہے، اس پر اس حضرمی کا کوئی حق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے پوچھا، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تم اس سے قسم ہی لے سکتے ہو۔ اس آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فاجر آدمی ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کس بات پر قسم کھا رہا ہے، اور نہ وہ کسی چیز سے احتیاط برتتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے تم قسم ہی لے سکتے ہو۔ آدمی قسم کھانے چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگا فرمایا، اگر اس نے ظلم سے تمہارا مال کھانے کے لیے قسم کھائی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے اعراض کیے ہوئے ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، گواہ پیش کرنا مدعی کے ذمے ہے اور قسم کھانا مدعی علیہ کے ذمے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور مدعی کی قسم سے مدعی کے حق میں فیصلہ دیا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرہ جس کو دیا گیا اس کے گھر والوں کا ہو جاتا ہے، یا فرمایا اس کے گھر والوں کی میراث بن جاتی ہے۔ کسی کو عمر بھر کے لیے کوئی چیز تحفہ کرنے کو عمرہ کہتے ہیں، مثلاً یوں کہے کہ میں نے تمہیں یہ گھر تمہاری عمر بھر کے لیے دے دیا۔ حضرت عمر بن عوف مزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلح مسلمان کے درمیان جائز ہوگی،
سوائے ایسی سلوک کے جو کسی حلال کو حرام کر دے یا کسی حرام کو حلال، اور مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں سوائے ایسی شرط کے جو کسی حلال کو حرام کر دے یا کسی حرام کو حلال کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب تم میں سے کسی کا پڑوسی اس کی دیوار میں لکڑی گاڑنے کی اس سے اجازت طلب کرے تو وہ اسے منع نہ کرے، یعنی اجازت دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اختیار دیا کہ چاہے وہ اپنے باپ کے ساتھ رہے اور چاہے اپنی ماں کے ساتھ رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پاکیزہ چیز جس کو تم کھاتے ہو تمہاری اپنی کمائی ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیالے میں کھانے کی کوئی چیز تحفہ بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھ سے پیالے کو مار کر اس کے اندر کی چیز کو گرا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کے بدلے کھانا اور پیالے کے بدلے پیالہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لشکر میں پیش کیا گیا۔ اس وقت میری عمر 14 سال کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لشکر میں قبول نہیں کیا۔ پھر آئندہ سال مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور لشکر میں پیش کیا گیا، اور اس وقت میری عمر 15 سال کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لشکر میں قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے حرہ کی نالیوں کے بارے میں، جس سے لوگ اپنے کھجور کے درخت سیراب کرتے تھے، جھگڑا کیا۔ انصاری نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا، پانی چھوڑ دو تاکہ بہتا رہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات نہیں مانی، تو دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا قضیہ پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، زبیر، تم اپنے کھیت کو سیراب کر لو، پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو۔ یہ سن کر انصاری غصے ہو گیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا فیصلہ اس وجہ سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کا لڑکا ہے۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر، تم اپنے کھیت سیراب کر لو، پھر پانی کو روکے رکھو یہاں تک کہ وہ منڈیر تک پہنچ جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اسی لیے نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یعنی تیرے رب کی قسم، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں اے نبی وہ آپ کو حکم نہ مان لیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک انصاری نے مرتے وقت اپنے 6 غلاموں کو آزاد کر دیا، جبکہ اس کے پاس ان کے علاوہ کوئی اور مال نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو سخت بات کہی۔ پھر ان غلاموں کو بلایا اور دو دو کر کے ان کے 3 حصے کیے۔ پھر ان کے درمیان قرعہ اندازی کی اور جن 2 غلاموں کے نام قرہ نکلا ان کو آزاد کر دیا اور 4 کو غلام ہی رہنے دیا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی محرم رشتہ دار کا مالک ہو جائے تو وہ رشتہ دار آزاد ہو جائے گا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسرے کی زمین میں ان کی اجازت کے بغیر فصل بوئے اس کو فصل سے کچھ نہیں ملے گا، وہ صرف خرچ لے سکتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ بشیر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کو ایک غلام دیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے اپنے تمام لڑکوں کو ایسا ہی غلام تحفے میں دیا ہے جیسا اس کو دیا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسے واپس لے لو۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر کا پڑوسی گھر خریدنے کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھاجیدار کو حق شفا حاصل ہے اور شفا ہر چیز میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرا ایسا علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا نیک و صالح اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی بنجر زمین جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو آباد کی تو وہ اسی کی ہے، کسی ظالم شخص کا اس پر حق نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا فصل بوتا ہے اور اس میں سے انسان یا پرند یا چرند کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ خیبر کی زمین سے جو بھی پھل یا غلہ حاصل ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت یعنی کھیتی کے لیے زمین ٹھیکے پر دینا کو حرام نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیا ہے۔